السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله مولانا العظيم۔ فرمایا کہ ہے نبوت ہر نبی کی حق مگر اس دور میں۔ آپ لوگ تھک گئے ہیں، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں۔ میں نے آج صبح مکہ مسجد سے سفر شروع کیا ہے اور علی مسجد پر آخری بیان ہے میرا۔ ابھی بھی آپ لوگ سبحان اللہ ایسی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، دنیا میں اگر کسی خطیب کو آپ کو سننا ہے یا کسی قاری کو سننا ہے تو اس کی ایک ہی شرط ہے، آپ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ پر ثواب ملتا ہے اور اس پر کوئی پرچہ بھی نہیں کٹتا ہے۔ تو میں تھکا ہوا ہوں، پتہ نہیں کتنی جگہ میں ہو کر آیا ہوں، مجھے تو کراچی اب بھول بھی گیا ہوں۔ کراچی میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، اس شہر میں نے پڑھا ہے، اس شہر میں بڑا ہوا ہوں۔ اب 20 سال ہو گئے، اب باہر ہوں۔ اب کراچی میں اتنی تبدیلی ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون سی سڑک ہے۔ صرف ایک شارع فیصل معلوم ہے کہ یہ شارع فیصل ہے۔ تو بہرحال آپ حضرات ساتھ دیں۔ یہ جو طلبہ ہے بھائی، یہ ہماری قوم والے لوگ ہیں اور اپنی قوم میں آ کر ہر آدمی خوش ہوتا ہے، اس لیے میں ان کو اشعار بھی سناتا ہوں، ان کے ساتھ گپ شپ بھی کرتا ہوں۔ ابھی میں ایک جگہ طلبہ کے ساتھ ہی بیان وہاں گپ شپ بھی کیے کر کے آیا ہوں۔ بے تکلفی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ عام لوگوں کے ساتھ بیان کرنے میں کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم مدرسے میں آتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہے نبوت ہر نبی کی حق مگر اس دور میں، ہے نبوت ہر نبی کی حق مگر اس دور میں،
سکہ دین نبی مصطفیٰ کا ہے چلن، قلب نادا باب رحمت چھوڑ کر جانا کہیں، قلب نادا باب رحمت چھوڑ کر جانا کہیں، اس میں ہنسی ہے جگت کی اور اپنا ہے مرن، ذات عالی پر جہاں سے سلام لاکھیں پہنچاتے ہیں خدمت میں ملائک من وعن، اور سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود۔ اللہ ہمیں بار بار حضور کے روزے پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے آ کر پڑھے جو اس کو وہ سنتے ہیں خود، ہے یہ ثابت اس پہ شاہد بے حقی یہ سنن، وہ نبی لا کذب وہ ابن عبد المطلب، ان کی اس آواز پر نصرت ہوئی جلوہ فگن، دو جہاں کی بادشاہی ان کے قدموں پر نثار، ان پہ قرباں مال و جامہ در پہ در فرزند و زن۔ درود شریف پڑھ لیں۔ انتہائی قابل قدر اور قابل احترام حضرات علماء اکرام، عزیز طلبہ، بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے میری قلبی کیفیت یہ ہے کہ مجھے جو خوشی محسوس ہو رہی ہے وہ ایسی خوشی ہے جو میں آپ کو نہ دکھا سکتا ہوں نہ میں بتا سکتا ہوں۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، ایک بیان ایک موقع پر گئے، فرمایا میرے دل میں جو خوشی ہے، آج تک دنیا میں اتنی ترقی ہو گئی ہے لیکن سائنسدانوں نے اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں کی ہے جو کسی انسان کی قلبی خوشی آپ کو دکھا سکے۔ یہ آپ دکھا نہیں سکتے ہیں۔ ہم تو پاکستان آتے اتنے خوش ہوتے ہیں، جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو ہماری خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ پھر جب ہم ان دینی مدارس میں آتے ہیں، علماء سے ہم ملتے ہیں، میرے بہت سے پرانے دوست ہمارے علماء اکرام، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ دینی مدارس اور یہ جو جامعات ہیں، یہاں جو طلبہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کی قدر کرو۔ دنیا میں آج جو فیض علم کا پہنچ رہا ہے، وہاں برطانیہ میں یہ انہی مدارس اور جامعات کا فیض ہے۔ میں نے آج مکہ مسجد میں بھی بیان میں یہ کہا، آج دنیا میں جتنے بھی لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ تین چیزوں کے دشمن ہیں، اور تینوں میم سے شروع ہوتے ہیں۔ تین میموں کے دشمن ہیں: مسجد کے دشمن، مدرسے کے دشمن، مولوی کے دشمن۔ لیکن انشاءاللہ 1400 سال میں مسجد بھی آج تک آباد ہے، مدرسہ بھی آباد ہے، مولوی بھی زندہ اور آباد ہے، اور قیامت تک زندہ آباد رہے گا۔ مسجد اور مدرسہ مولوی سے آباد ہے تو مولوی بھی رہے گا، مسجد و مدرسہ بھی رہے گا، آپ کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ۔ ایک شخص نے مولوی صاحب پر طعن کیا، مولویوں پر لوگ طعن کرتے ہیں، مسجد مدرسے پر طعن کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج کا نوجوان مولوی ہے، وہ مولوی جواب بھی اچھا دیتا ہے۔ دنیا کے دوسرے میدانوں میں آج ہمارے نوجوان الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں جامعہ فاروقیہ میں پڑھتا تھا تو پورے جامعہ فاروقیہ میں 1600 2000 طلبہ میں ہمیں کراچی شہر کا کوئی طالب علم نظر نہیں آتا تھا۔
دوسرے شہروں کے طلبہ ہوتے تھے، پنجاب کے ہوتے تھے، کوئٹہ کے ہوتے تھے، افغانستان کے، ایران کے، برما کے، لیکن اس شہر کے رہنے والے کوئی عالم بنے، مولوی بنے ہمارا بچہ، یہ سوچ نہیں سکتا تھا کوئی. لیکن آج الحمدللہ انہی مدارس کی برکات ہے کہ آج سینکڑوں، ایک ایک مدرسے میں سینکڑوں کراچی کے طلبہ عالم بن رہے ہیں. آپ ہم سے پوچھتے ہیں مدرسے کرتے کیا ہے؟ مدرسے آج علماء بنا رہے ہیں. ان کا فیض یورپ میں پہنچا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں پہنچا ہوا ہے. میں ساؤتھ افریقہ ایک ختم بخاری کے پروگرام میں گیا. ہمارے دوست ہیں مولانا فیاض الرحیم صاحب، بہت ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں. وہاں دارالعلوم زکریا میں گیا، مشہور مدرسہ ہے دارالعلوم زکریا. اس مدرسے میں جا کر، دارالعلوم میں جا کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں جو طلبہ ساؤتھ افریقہ میں وہاں لوگ انگلش بولتے ہیں، یا جو افریقن جو ان کی زبان ہے وہ بولتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے اندر سینکڑوں طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں، سب کے سب طلبہ اردو زبان میں عالم بن رہے ہیں، پرچہ بھی اردو زبان میں لکھتے ہیں. اور کہا کہ یہاں کے بچے، آپ کو افریقی بچے اردو زبان پڑھتے بھی ہے، بولتے بھی ہے، لکھتے بھی ہے. یہ اردو زبان ہم نے، علماء نے، ان مولویوں نے ساؤتھ افریقہ تک پہنچائی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے یہاں کے اسکولوں کے بچوں کو اردو پڑھنا نہیں آتی ہے. یہ مولوی کا کمال ہے، یہ اس ملا کا کمال ہے جو ان مدرسوں سے اٹھا اور جا کر ساؤتھ افریقہ میں قرآن و حدیث تو پہنچایا اور اردو زبان میں پہنچایا ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں. مولوی پرتان کیا، اور اس شاعر تھا، اس نے مولوی پرتان کیا اور کہا کہ یہ میکدہ ہے تیرا مدرسہ نہیں واعظ، یہ میکدہ ہے تیرا مدرسہ نہیں واعظ، یہاں شراب سے انسان بنائے جاتے ہیں. بھائی آج کل تو ہم ماڈرن لوگ ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، شراب پی کر انسان بنتے ہیں، بناتے ہیں. تم کیا فرسودہ باتیں کرتے ہو، مدرسوں، مسجد، چٹائیوں کی باتیں کرتے ہو. آج تو شراب کا دور ہے. ہمارے بڑے لوگ، معاشرے کے اندر بڑا آدمی اس کو سمجھا جاتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، ڈانس کرتا ہو، دنیا جہاں کے خرافات کرتا ہو. یہ بڑا آدمی ہے. جو نماز پڑھتا ہو، اذان دیتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، یہ پرانے لوگ ہیں. یہ میکدہ ہے تیرا مدرسہ نہیں واعظ، یہاں شراب سے انسان بنائے جاتے ہیں. مولوی صاحب نے بھی جواب دیا اور کہا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. انسان تو ہم بناتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعمیر کی ہے. یہ محمد الرسول اللہ کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا تھا. ہم انسان بناتے ہیں، تم مشین بناتے ہو، مشین اڑاتے ہو، لیکن تم اس 6 فٹ کے انسان کو انسان نہیں بنا سکتے ہو. دنیا میں آج تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں انسانیت کو اخلاقی تعلیم دی جاتی ہو. میں آکسفورڈ میں بھی رہتا ہوں، وہاں 20 سال ہو گئے. میں نے دنیا کی یونیورسٹیز دیکھی ہے. انسان بنانے کی فیکٹری اگر ہے تو صرف مدرسہ اور مسجد ہے. وہاں تو ڈگریاں دی جاتی ہے پیسہ کمانے کے لیے، مشین بنانے کے لیے. تم مشینیں بناتے ہو، ہم انسان بناتے ہیں. یہ فیض دنیا کے اندر عام ہے. یہ مدرسے کا فیض ہے جو پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے. یہ دارالعلوم دیوبند
حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین نے جو پودا لگایا تھا، آج وہ تناور درخت بن کر پوری دنیا کو سایہ پہنچا رہا ہے۔ یہ جو طلبہ ہے، ہمارے مسلمان بھائی آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ طلبہ کیا کرتے ہیں، یہ مدارس کیا کر رہے ہیں۔ جب یہ طالب علم مدرسے کے اس گیٹ سے پہلے دن یہاں داخل ہوتا ہے تو اس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے، لیکن جب 8 سال بعد یہاں سے دستار فضیلت سر پر سجا کر جاتا ہے تو یہ بخاری شریف کی حدیث مکمل پڑھ چکا ہوتا ہے، یہ وارث انبیاء بن کر جاتا ہے۔ یہ ہے مدارس۔ آپ اس کو سمجھتے ہیں، مولوی کو آپ حقیر سمجھتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر مولوی کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں مولوی کی بڑی حیثیت ہے۔ یہ جو میرے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں یہ کہتا ہوں، آپ نے علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ آپ پیسے کمائے، آپ نے علم اس لیے حاصل کیا ہے کہ آپ دنیا کو دینے والے بنے، دنیا سے لینے والے نہ بنے۔ ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور آج آپ کے سینے میں یہ علم محفوظ ہے۔ اس کی قدر کرو، اس دستار کی قدر کرو۔ تمہارے استادوں نے جو دستار تمہارے سروں پر پہنائی ہے، اس دستار کا خیال رکھنا۔ اگر ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہے کہ اس دستار کا حق ہمیں ادا کرنا ہے تو پھر ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ عام عرف کے اندر ہمیں لوگ مولوی کہتے ہیں، چھوٹا سا مولوی ہوں، لیکن میں برطانیہ میں جب گاڑی میں کسی کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی سپیڈ لمٹ کا خیال رکھو، غلط جگہ گاڑی مت پارک کرو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا کہ یہ ڈرائیور غلط گاڑی چلا رہا ہے، سپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے، غلط جگہ پارکنگ کر رہا ہے، تو وہ مجھے دیکھ کر مجھے تو بعد میں گالی دے گا، میرے مذہب کو پہلے گالی دے گا۔ اگر آپ غلط کام کریں گے، آپ کو لوگ بعد میں برا کہیں گے، اسلام کو پہلے گالی دیں گے۔ آپ اسلام کے نمائندے ہیں، آپ دنیا کو اسلام اور یہ دین اور قرآن و حدیث پہنچانے والے ہیں۔ آپ وہ کام نہیں کریں گے جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں۔ آپ کی ایک وقار آپ کے اندر ہونا چاہیے، ایک شان آپ کے اندر ہونی چاہیے، علماء والی شان، علماء والا وقار آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت تلاوت کی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، یہ بہت بڑا علم ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ آتے ہیں، قرآن یہ وحی الہی ہے، حدیث یہ بھی وحی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور حدیث وحی غیر متلو ہے۔ ایک وحی وہ ہے جس کی تلاوت ہوتی ہے، ریسیٹیشن ہوتی ہے، ایک وحی وہ ہے جس کی ریسیٹیشن نکلا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ آج کل تو نہیں، کافی زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو بھی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم صحابہ اکرام کے عظمت کے بھی قائل ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو گھر میں سکھایا کرو۔ آج کل بڑے فتنے نکلے ہوئے ہیں، اور ایسے فتنے ہیں سوشل میڈیا پر، تو یہ فتنے عام ہیں۔ ہمارا نوجوان آج سوشل میڈیا کو، موبائل ہاتھ میں ہے، سب کچھ سنتا ہے، عقیدہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔
اور پھر اللہ معاف کرے ہمارے بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو عجیب، میں بھائی سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں، سیدھی سیدھی بات کرنی بھی چاہیے. ہمارے بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، وہ بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. بھائی دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پاک اور ناپاک برابر ہو سکتا ہے؟ خبیث اور طیب برابر ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے کہا ہے نہیں ہو سکتا. کسی مولوی کے کہنے سے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ان کے بیانات سن کر عجیب قسم کے حالات پھر پیدا ہوئے. ہمارے یہاں برطانیہ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. ایک نوجوان نے رافضی عورت سے شادی کر لی، اس کا پورا خاندان پریشان ہو گیا کہ جی یہ آپ نے کیا کیا ہے. مولوی صاحب کے پاس پہنچے، ہمارے یہاں ایک عالم دین ہے، ان کا بیان آیا باقاعدہ اس پر. انہوں نے کہا جی میرے پاس آئے، پورا خاندان پریشان ہے، ہمارے بچے نے رافضی عورت سے شادی کر لی. خاندان والے علماء عالم دین کے پاس آئے، مولوی صاحب گئے، بچے سے پوچھا، بچے نے کہا جی میں نے فلاں مولوی صاحب کا بیان سنا تھا، وہ کہتے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہی ہوگا بھائی. اس لیے بھائی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، احتیاط. اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، عقیدہ سکھاؤ. یہ جو مسجد میں ہے مدرسے میں ہے یہ تو ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. یہ جو بازار میں گھوم رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے عقائد کا کیا ہوگا؟ انہیں عقیدہ کون سکھائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جب آپ جائیں، اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنے محلوں میں جائیں گے، آپ اپنے شہروں میں جائیں گے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہاں کے نوجوانوں پر محنت کریں. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی نصیحت یہ فرماتے تھے، جب میں امام بنا مکہ مسجد میں تو مکہ مسجد کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ والد صاحب نے فرمایا کوئی شرط نہیں ہے، ایک شرط یہ ہے میرا بچہ قرآن کا درس دے گا. انہوں نے کہا حضرت یہ تو اچھی بات ہے. اور والد صاحب فرماتے تھے قرآن وہ کتاب ہے، تم اس کا درس دینا شروع کرو، اللہ تعالیٰ قلوب کے اندر، لوگوں کے قلوب میں اسے خود اتارے گا. اور فرمایا قرآن لوگوں کے قلوب میں خود راستہ بناتا ہے. ہمارے یہاں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، بہت سے لوگ غیر مسلم آ کر مسلمان ہوتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جواب میں تقریباً اکثر لوگ یہی کہتے ہیں ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور ہم مسلمان ہو گئے. انگریزی زبان میں قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو قرآن پڑھا کرو، اپنے بچوں کو اچھے عقائد سکھاؤ. یہاں کے بچے تو یہ ٹھیک ہے، باہر کے بچوں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. آپ جب کسی مسجد میں امام بنے، مدرسے میں پڑھائے، تو وہاں کے نوجوان، وہاں کے محلے کے اہل علاقہ کے بچوں پر محنت کریں. اس کی بڑی ضرورت ہے آج. میں یہ دیکھتا ہوں، میں تو دنیا میں گھومتا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے مسجد اور مدرسے کے اندر بڑی محنت ہے، باہر محنت نہیں ہو رہی. یہ عقیدہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بڑا کام کر رہے ہیں یہ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کا کام لے. لیکن یاد رکھو شیطان ہمارا دشمن ہے. وہ آپ سے کہے گا تو مولوی بن گیا، تیری تنخواہ تو 10,000 ہے، تیرے پڑوس میں جو ساتھی ہے اس کی تنخواہ تو 50,000 ہے. تو کوئی بات نہیں ہے بھائی. آپ کے 10,000 کے اندر اللہ پاک آپ کے 50,000 والا کام کر دے گا. جو برکت اللہ آپ کو عطا کرتا ہے 10,000 میں، وہ 50,000 میں بھی نہیں ہوگی. اب میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان سے بات چیت گپ شپ ہوتی ہے ساتھیوں سے، تو تنخواہ پہ بات ہوئی تو کہنے لگا جی، میں نے کہا جی آپ کی تنخواہ تو بہت ہے، ہم سے تو آپ کی 3-4 گنا ڈبل تنخواہ ہے، زیادہ تنخواہ ہے. کہنے لگا مولوی صاحب ہماری تنخواہ زیادہ ہے لیکن ہماری تنخواہ میں برکت نہیں ہے، آپ کی تنخواہ میں برکت ہے.
تو ہم مولوی لوگ ہیں، ہم بھی تو چپ نہیں بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب ایسا کریں، مہینے کے آخر میں آپ بغیر برکت والی مجھے دے دیا کریں، میری برکت والی آپ لے لیا کریں. دوبارہ پھر اس نے کبھی تنخواہ والی بات نہیں کی ہے. بھائی آپ بھی خیال کیا کرو اپنے اماموں کا، علماء کا، ان کا خیال کیا کرو. ہم ان سے تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم تو 10,000 پہ گزارا کرو، کسی کے سامنے اپنے فقر کو ظاہر مت کرو، استغنا کے ساتھ رہو. لیکن آپ سے بھی کہتے ہیں ان کا بھی خیال رکھو. مسجد کے مینار پر تو 50 لاکھ لگاتے ہیں اور مسجد کے امام صاحب کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں. یہ کون سی شرافت کی بات ہے؟ مسجد کے مینار پہ 50 لاکھ لگاتے ہیں اور مسجد کے امام کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں. مسجد کے امام کی اچھی تنخواہ رکھو، اس کی تنخواہ اچھی ہو، اس کے پاس گاڑی اچھی ہو، اس کے پاس گھر اچھا ہو. آپ تو اس کو سب کچھ دے کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. ان طلبہ کا بھی خیال رکھو. یہ جو طالب علم آپ کے محلے میں ہے ان کا خیال رکھو. یہ مسجد میں طلبہ پڑھتے ہیں نا، چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، تو ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں نا یہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچے شور کرتے ہیں. تو ہماری مسجد میں آکسفورڈ میں ہوں، ایک بچہ شور کر رہا تو ایک بابا جی اس کو ڈانٹنے لگا. میں نے کہا بابا جی بچے نے اتنا شور نہیں کیا جتنا شور تم نے کیا ہے. وہ تو غیر مکلف ہے، اس کو تو گناہ بھی نہیں ہوگا. آپ تو مکلف ہے، آپ کو گناہ ہوگا. حضرت حسن اور حسین چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، وہ آ گئے، لمبی قمیص پہنی ہوئی تھی، وہ گرتے تھے اڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، نیچے اترے، ان کو بٹھایا، پھر آئے، پھر خطبہ شروع کیا. تو حسن حسین بچپن میں مسجد جا سکتے ہیں، ہمارے بچے نہیں جا سکتے ہیں. خطیب صاحب تو خطبہ بھی روک سکتا ہے ان کے لیے. تو باپ یہ جتنے ہمارے بزرگ بیٹے نا یہ بھی تھوڑا ٹھنڈا پیے، زیادہ غصہ مت کیا کرو بھائی ان بچوں کو. یہ اللہ والے لوگ ہیں. یہ جو طالب علم قرآن حفظ کرتے ہیں نا، آپ کو کیا معلوم ہے، خدا کی کیا بتاؤں میں آپ کو. ان طلبہ، یہ طلبہ ہے، ان سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. شیطان کسی سے نہیں ڈرتا. وہ ایک مولوی صاحب سے ڈرتا ہے، ایک مؤذن سے ڈرتا ہے. آپ کو پتا ہے حدیث میں آتا ہے جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، وہاں تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے. تو کراچی میں تو اتنے بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، شیطان والے تو پتہ نہیں جگہ بھی نہیں ملتی ہے ان کو، جدھر جاتے ہیں آواز آتی ہے. اس لیے یہاں شیطان دشمنی بھی زیادہ کرتا ہے. لیکن سارا دن مولوی صاحب سپیکر پر اللہ اکبر، شیطان ادھر سے ادھر بھاگا، ادھر سے ادھر بھاگا. مجھے سپیکر پر ایک بات یاد آ گئی. میں اس طرح کی مختلف باتیں ہی کرتا ہوں طلبہ کے ساتھ. ہمارے یہاں محلے میں ایک بزرگ تھے، ہمارے والد صاحب جہاں تھے، یہ طلبہ کی کام کی بات ہے، تو ان کا نام تھا محمد صاحب، حاجی محمد مقاتی. بہت باروب آدمی تھا، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے اور بڑا باذوق آدمی تھا. مجھے اس نے مثنوی، مولانا روم کی مثنوی تحفے میں دی تھی. تو وہ پڑھتا تھا، بڑا باذوق آدمی تھا، ہندوستان سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے. تو یہ بات چلی اس پر کہ یہاں جو اہل بدعت ہے جمعے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جی کھڑے ہو جاؤ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. یہ عقیدے آپ لوگوں کو بتائے، کھل کر بتائے. ہاں کسی کا نام نہ لے. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے نام نہیں لو کسی کا، فلاں مولوی نے یہ کہا، فلاں مولوی نے یہ کہا. آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ عقیدہ بیان کریں. تو محمد مقاتی کہتا ہے ہم ہندوستان میں تھے، تو وہاں مجلسیں اس گلی میں بھی ہو رہی ہے، اس گلی میں بھی ہو رہی ہے، اس گلی میں بھی ہو رہی ہے. یہاں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، صلاۃ و سلام پڑھتے تھے کہ جی اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں. پھر وہاں گلی میں بھی یہ ہو رہا ہے. کہتے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، جب مولوی صاحب نے کہا نا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو میں نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور ایک مارا مولوی صاحب کو. لوگوں نے کہا جی یہ کیا؟ کہا جی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ ایک مولوی یہاں کھڑے ہو کر کہتے جی اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول یہاں آ جاتے ہیں. پھر وہاں گلی سے مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول وہاں تشریف.
تم تو اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے ہو۔ اب لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی۔ دیکھو عام لوگوں کو اسی طرح سمجھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا واقعی یہ تو بڑے گستاخ لوگ ہیں، پوری رات اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لہذا ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو بھائی مولوی صاحب، آپ مولوی ہے، آپ عالم دین ہے، آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے اور آپ لوگوں کو ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ جو بھی مسجد میں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں بچے، ان کو کچھ مت کہو۔ ہمارے یہاں والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک خان تھا، اس خان کا مدرسہ تھا، مسجد تھی، وہاں طلبہ پڑھتے تھے۔ تو خان صاحب نے وہ اپنے گھر سے ان کے لیے کھانا لاتے تھے۔ طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، طالب علم کس سے ڈرتا ہے؟ طالب علم وہ مخلوق ہے جو اپنے استاد کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتی ہے، صرف اپنے استاد کا احترام کرتی ہے، کسی سے نہیں ڈرتی ہے، یہ ایسی مخلوق ہے۔ وہ خان صاحب کھانا لاتے تھے، انہوں نے خان صاحب کا نام رکھ دیا بیل۔ یہ ہمارا بیل ہے، دا زمونگا غوائد ہے، پشتو والا ہے نہیں ہے ادھر، تو اس کا نام بیل، غوائی ہمارے یہاں پشتو میں بیل کو کہتے ہیں۔ تو وہ خان صاحب آئے، کھانا لائے، لوگ طالب علم کہتے تھے بیل آیا نہیں آیا ہے، بیل ابھی آئے گا، بیل کل آیا تھا، بیل چلا گیا۔ کسی نے خان صاحب کو بتا دیا کہ جی آپ کا نام طالب علموں نے بیل رکھا ہے، اس کو بڑا غصہ آیا۔ وہ اپنے گھر گیا اور اس نے کہا آج میں کھانا نہیں لے جاؤں گا ان کے لیے۔ مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء ہو گئی، طالب علم بیٹھے ہیں، بھوکے ہیں، الگ کا زمونگا غوائی رانق ہے، کھانا نہیں کھایا، بیل نہیں آیا ابھی تک۔ تو وہ خان صاحب گھر میں بیٹھے سو گئے، خواب دیکھا، قیامت کا منظر ہے، پل صراط پر سے لوگ گزر رہے ہیں، یہ جو اس کے مسجد کے مدرسے کے طالب علم تھے یہ پل صراط پر چھلانگے مار رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ تو ایک طالب علم نے دیکھا وہ خان صاحب کھڑے ہیں، تو اس نے کہا جی الگ کا زمونگا غوائی دے، ہمارا بیل تو وہاں کھڑا ہے۔ تو دوڑتے دوڑتے گیا طالب علم، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور لائے اور اس کو بھی پل صراط سے پار کرا دیا۔ تو اب یہ جو خان صاحب تھے وہ بیدار ہو گئے، بیدار ہوئے تو بیوی کو اٹھایا، کہا جلدی جلدی کھانا پکاؤ۔ کھانا پکایا، ان کے پاس طلبہ کے پاس لے گئے، معافی بھی مانگی، کہا بھائی تم مجھے بیل کہو، تم مجھے بکرا کہو، تم کچھ بھی کہو، لیکن مجھے معاف کرو، آج کے بعد کھانا بھی لاؤں گا، بس مجھے پل صراط سے پار کرا دینا۔ بھائی ان لوگوں کا احترام کرو، آپ کو نہیں معلوم یہ علماء پوری دنیا میں جو آج فیض پہنچا ہوا ہے ان علماء کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے۔ میں برطانیہ میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں ایک زمانہ تھا وہاں پر حافظ نہیں ہوتے تھے، پاکستان سے رمضان میں حافظ جا کر وہاں پر قرآن کریم سناتے تھے، عالم نہیں ہوتے تھے، یہاں سے علماء گئے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کے نام کی مسجد ہے وہاں، مسجد زکریا آج بھی موجود ہے، میں نے دیکھی ہے، وہ اولڈم کے اندر ہے، اور اب تو انہوں نے بہت بڑی مسجد بنائی، لیکن اس وقت حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب جو پہلے عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، وہ حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے وہاں بھیجا، انہوں نے وہاں جا کر چھوٹی سی مسجد بنائی، پھر ادارہ بنایا، اور اب تو کئی ادارے بن گئے ہیں، اور اب وہاں ڈیوسبری میں بھی مدرسہ ہے، دوسرے علاقوں میں بھی مدرسے ہیں، جامعات ہیں، ہر سال سینکڑوں طالب علم حافظ بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں۔ اب ہم وہاں کسی باہر سے حافظ نہیں بلاتے ہیں، ہماری ایک ایک مسجد میں بلا مبالغہ 4-5 حافظ ہوتے ہیں رمضان میں، اور ہم وہاں سے یورپ کے اندر دوسرے ممالک میں حفاظ بیچتے ہیں۔ یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا فیض، یہ ہے مدارس کا فیض، یہ ہے جامعات کا فیض۔
پوری دنیا کے اندر ہم نے علماء کو یہاں سے بھیجا ہے، سپلائی کیا ہے، حفاظ بھیجے ہیں، قرہ بھیجے ہیں، مدارس وہاں قائم ہوئے ہیں، دینی علوم کے مراکز قائم ہوئے ہیں۔ یہ ہے مدرسوں کی کارکردگی۔ میڈیا تو نہیں بتائے گا، نہ مدرسے کی بات ہوگی، نہ مسجد کی بات ہوگی، نہ جامعات کی بات ہوگی۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں، میں نے ایک جگہ بیان میں آج ہی کہا تھا، بھائی یہ جو طالب علم ہے منطق بھی پڑھا کرو۔ یہاں ہمارے زمانے میں تو فارسی بھی ہوتی تھی، فارسی پڑھائی جاتی ہے نہیں؟ پڑھائی جاتی ہے، پڑھایا کرو۔ فارسی بہت اچھی زبان ہے، اس میں اشعار بڑے مزیدار ہیں، اور منطق آپ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ پاکستان میں آپ کو منطق کی ضرورت نہ بھی پڑے تو باہر ملکوں میں پڑتی ہے، اس لیے وہاں ہم لوگوں سے عقلی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں آپ غیر مسلم کو قرآن اور حدیث تو نہیں سمجھا سکتے، نہ وہ قرآن حدیث سے بات سمجھتے ہیں، آپ ان کو دلیل سے بات کریں گے، عقلی دلیل سے۔ اور یہ منطق کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، تیسیر المنطق، جو سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے اردو زبان میں، چھوٹی سی ایک کتاب ہے۔ ہمارے یہاں آکسفورڈ میں ایک عالم دین تھے، مولانا افتخار الزمان صاحب، یہ امریکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں کتاب پڑ گئی تیسیر المنطق۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جی یہ تو کتاب بڑی دلچسپ کتاب ہے، یہ کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا پاکستان کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ امریکہ سے پاکستان آیا اور یہاں مدرسے میں داخلہ لیا، عالم دین بن گیا۔ پھر وہاں گیا، وہاں سے ڈگری لی یونیورسٹی سے، پھر آکسفورڈ اسلامک سینٹر ہے ہمارے یہاں، جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی سے اس کا الحاق ہے۔ جو وہاں آ کر پی ایچ ڈی کرتا ہے اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی سند ملتی ہے۔ وہاں آ کر وہ رہے کچھ سال، پھر وہ پاکستان آئے، تبلیغی جماعت میں 1 سال لگایا، اور آج بھی وہ زندہ ہے، رائے ونڈ میں موجود ہے۔ 1 مہینہ رائے ونڈ میں ہوتے ہیں اور 1 مہینہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ یہ تیسیر المنطق کی کرامات میں سے ہے۔ تیسیر المنطق نے ایک امریکہ کی یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو ملا بنا دیا۔ آپ کہتے جی تیسیر المنطق نہیں پڑھنی چاہیے، تو تیسیر المنطق کی کرامت دیکھی آپ نے؟ یہ پڑھو، یہ پڑھنی چاہیے۔